باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم لوگ نے لاسٹ ٹائم نوح علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کیے تھے، ہم لوگ نے دیکھے تھے کہ نوح علیہ السلام کا جو ہے کیسے ان لوگ نے جو ادریس علیہ السلام کے لوگوں کے ٹائم پہ کیسے شیطان آیا، اور شیطان نے کیسے جنریشن ٹو جنریشن کیسے وسوسے ڈالا، اور کیسے انہوں نے آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ کی، اور کیسے لوگ سارے کے سارے لوگ اسی اس پر چلنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا جب سارے کے سارے لوگ مشرک تھے وہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ سب ابھی جتنے لوگ تھے وہاں پہ سب لوگ آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ کر دیے تھے۔ جتنے جو آئیڈلز بنائے تھے ان لوگ اس آئیڈلز کی ورشپنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اس ٹائم پہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 نبی ہیں، ٹھیک ہے، 5 پروفٹس ہیں جن کا مقام بہت اونچے درجے پر رکھا ہوا ہے۔ کون ہے وہ؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نبی ہیں، 5 پروفٹس ہیں جن کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اونچے درجے پر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے نوح علیہ السلام کی سٹوری۔ نوح علیہ السلام جب آئے تھے تو انہوں نے ان کا کام کیا تھا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دینے کے لیے دن اور رات لوگوں کے پاس جاتے تھے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے بولتے تھے۔ اللہ کی دعوت دینے کے لیے ان لوگ کبھی کبھار جو گروپس بیٹھے ہوئے رہتے تھے گروپس کے پاس جاتے تھے تو اللہ کی بات ان کو بتاتے تھے۔ کبھی پرسنلی جاتے تھے، انڈیویجولی جاتے تھے، اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بتاتے تھے۔ نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا کام کرنے، اللہ کی دعوت دینے کے لیے، دعویٰ کا کام کرنے کے لیے 950 ایئرز دیے اپنے زندگی کے۔ کتنے؟ 950 سال انہوں نے لوگوں کو بلائے اللہ کے لیے۔ کیا بلاتے تھے؟ صرف لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف یہی بولتے تھے۔ جو کیونکہ انہوں وہاں پر آئیڈل ورشپنگ کر رہے تھے تو انہوں نے 950 ایئرز دعویٰ کا کام کیا۔ اور سکالرز بولتے ہیں کہ وہاں پر بہت ہی گنے چنے لوگ آئے۔ کچھ سکالرز بولتے ہیں کہ وہ میکزیمم 80 پیپل نے 80 لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا۔ وہ 80 بھی کون تھے؟ وہ 80 کچھ شیپرز تھے، کچھ فارمرز تھے، جس کے پاس بولتے ہیں نا، جس کے پاس بہت زیادہ پاپولیرٹی نہیں تھی، پوزیشن نہیں تھی، ایسے لوگوں نے جو وہاں پر تھے انہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا۔ یہ کب ایکسپٹ ہوا ہے؟ جب نوح علیہ السلام دن اور رات محنت کر رہے ہیں، دن اور رات لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کبھی پرسنلی جا کے، کبھی 1 to 1 بات کر رہے ہیں، کبھی جب گروپس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جا کے بات کر رہے ہیں، اور سب کو ایک ہی کام کر رہے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے، نوح علیہ السلام کی سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دائی جب اسلام کا کام کرنے نکلتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کو کہ لوگ بات سنتے ہی فوراً اسلام پر آ جائے۔ نہیں، بہت صبر رکھنا ہے ہم لوگ کے۔ جب ایک دائی رہتا ہے تو اس کو صبر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی سٹوری سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 ایئرز دعویٰ کا کام کیا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم لوگ 1 بار 2 بار 3 بار بلاتے تو انسان تھک جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں اتنی بار ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، وہ میری بات نہیں سن رہے۔ بٹ سوچئے 950 سال، 950 ایئرز کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور کتنا صبر کے ساتھ انہوں نے دین کا کام کیا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ابھی آپ جاؤ اور ان لوگوں کو بولو کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، ورنہ بہت بڑا طوفان یا بہت بڑا پنشمنٹ تمہارے پر آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جتنے بھی ہم لوگ انشاءاللہ یہ سٹوری کی آیتیں دیکھیں گے، وہ سٹوری کی آیتیں یا تو سورہ ہود سے ہوں گی، یا سورہ الاعراف سے ہوں گی، یا سورہ الشعراء سے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں ہر ایک چیز مینشنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں جو بول رہی ہوں وہ سورہ ہود کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو وارن کرو، ان کو وارن کر کے بولو کہ اگر تم دین کے پر نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے ہو سکتا ہے بہت بڑا عذاب آ جائے۔
اوکے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کے پاس ڈائریکٹلی بھیجا، توحید کی بات دے کر ڈائریکٹلی ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ توحید کی بات ان کو بتا سکے. بٹ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے انکار کیا. اور نوح علیہ السلام ان کو بتاتے گئے کہ پنشمنٹ آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سنو. میں بس ایک میسیج لے کے آیا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تمہارے پاس، میں کچھ نہیں مانگتا ہوں، بس میں میرا میسیج جو ہے وہ تم تک پہنچانا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے کیا کیا، جب نوح علیہ السلام میسیج لے کر آئے تو لوگوں نے ان کو پاگل بولا، مجنون کہا ان کو. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے ان کو مجنون کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ بہت پیسے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتھارٹی ہے، ڈگنیٹی ہے، سوسائٹی میں ایک ہم لوگ ویل مینٹینڈ ہے، تو ہم لوگ کیوں نوح علیہ السلام کی بات سنیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسے انسان ہیں جو نہ سننا چاہتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب نوح علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے تو وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے تھے کہ ہم کو یہ بات نہیں سننا ہے. کبھی کبھار آپ دنیا میں بھی دیکھے ہوں گے نا، جب ہم لوگ کبھی کبھار کسی کو بتانا چاہتے ہیں دین کی بات، تو وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا ایوائڈ کرتے ہیں ہم لوگ کو، جیسے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے. تو ہم لوگ کو یہ سٹوری سے ہم لوگ کو ایکچول میں ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو آج جس دنیا میں رہ رہے، کتنے سارے سٹوری سے ہم کو سیکھنا ہے. جب ہم لوگ بھی دین کا کام کرنے جاتے ہیں تو لوگ ہم کو ایوائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام جب دین کا کام کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی تاکہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں سن سکے. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں سورہ ہود میں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو بند کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے دور ہو رہے تھے یہ. اور نوح علیہ السلام سے بولنے لگے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ فالو کر رہے ہیں آپ کو، وہ تو بہت ہی کمزور اور غریب لوگ ہیں. تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، لوگوں سے کہا، کیا اگر اللہ نے مجھے کچھ سائنس دیے ہیں، کلیئر سائنس دیے ہیں، کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ بتائے ہیں، تو کیا تم مجھے کنسیڈر نہیں کرو گے؟ آپ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پر یہ لوگ کیسے تھے، یہ لوگوں کے پاس دولت تھا، سب کچھ تھا، تو ان کو وہ چیز دکھائی نہیں دیتی تھی. پر نوح علیہ السلام کیسے تھے؟ نوح علیہ السلام سچے تھے، جو نوح علیہ السلام نے لائے تھے وہ نوح علیہ السلام نے ان کو بتایا. پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں نے کہا نوح علیہ السلام کو، جب نوح علیہ السلام ان کو بولے کہ آپ دین کی بات سنو، تو وہ لوگوں نے کہا نوح علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اگر ایسا بول رہے ہیں آپ کہ اسلام پر آنا ہے تو ہم آپ کی اسلام جو ہے ہم اس پر ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. بٹ ایک شرط ہے، اس کے لیے کیا ہے، ہم جب آئیں گے تو پر آپ کے ساتھ جتنے لوگ ابھی جس نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے ان سب کو نکالنا پڑے گا آپ کو. اگر وہ سارے کے سارے لوگ نکل جائیں گے تو ہم جو لوگ ہیں ہم یہاں پر آئیں گے، ہم آپ کی اسلام جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ان کو کیوں نکالنا پڑے گا؟ کیونکہ یہ لوگ غریب تھے، یہ پور تھے، ان لوگ، ان کے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی پاور نہیں تھا، اور ہم ان غریبوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو جب یہ بات جب نوح علیہ السلام نے سنی تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ایسا نہیں کر سکتا. اگر میں ایسا کروں گا، وہ جو لوگ آئے ہیں وہ اپنی خوشی سے آئے ہیں، کوئی کنڈیشن لگا کے نہیں آئے ہیں، اور اللہ جانتا ہے انہوں کس طریقے سے آئے ہیں. میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا غصہ میرے پر نازل ہو جائے. کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میں ان لوگوں کو میں نکال دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ میرے پہ نازل ہو جائے. سورہ شعراء میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بس ایک وارنر ہوں، میں ایک ڈرانے والا ہوں، میں کسی کو دین سے نہیں ہٹا سکتا. میرا کام صرف لوگوں کو دین پر بلانا ہے. اور کتنے سال بلائے نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال بلائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کی سٹوری جو ہے ہم لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ.